وہ رات بہت گہری تھی جب گھر میں سب سو چکے تھے۔ صرف چاند کی چاندی سی چادر کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ آمنہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑ رہی تھی۔ آج شام سے اس کا دیور عرفان بار بار اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو۔ وہ نظریں نہ تو بری تھیں نہ اچھیں، بس کچھ اور تھیں، کچھ جو دل کو چھوتا تھا اور پھر فوراً گناہ کا احساس دلاتا تھا۔ آمنہ نے اپنے شوہر کے بھائی کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا، لیکن آج جب وہ باورچی خانے میں اکیلی چائے بنا رہی تھی اور عرفان اچانک پیچھے سے آیا، اس کا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور آہستہ سے کہا، بھابی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جب تنہا ہوتی ہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرمی تھی جو آمنہ کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ اگلے دن نند سارا گھر آئی۔ سارا ہمیشہ سے بہت چنچل تھی، شوخ اور بے باک۔ وہ عرفان سے بہت قریب تھی، بچپن سے ساتھ کھیلے، لڑے، ہنسے۔ لیکن آج جب سارا نے عرفان کو گلے لگایا تو آمنہ نے دیکھا کہ عرفان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے آمنہ کی طرف اٹھیں اور پھر شرم سے جھک گئیں۔ شام کو جب سب بالکونی میں بیٹھے تھے، سارا نے مذاق میں عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھائی تم تو اب بالکل ہیرو لگتے ہو، کوئی دل چوری کر لو گے۔ عرفان ہنسا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ آمنہ کے دل میں ایک تیز چبھن سی ہوئی۔ کیا واقعی عرفان اور سارا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا تو اس کی چھوٹی بہن ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو آمنہ کو لگا کہ کوئی دروازہ کھلا۔ وہ اٹھی، چادر اوڑھے باورچی خانے کی طرف گئی۔ وہاں اندھیرے میں دو سایہ نظر آئے، ایک سارا تھی، دوسرا عرفان۔ دونوں بہت قریب کھڑے تھے۔ سارا کا ہاتھ عرفان کے سینے پر تھا اور عرفان کا ہاتھ سارا کی کمر پر۔ آمنہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کا پاؤں ٹیبل سے ٹکرایا، آواز ہوئی، دونوں الگ ہوئے۔ عرفان نے تیزی سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، شرم تھی اور کچھ اور بھی تھا جو آمنہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارا نے جلدی سے کہا، بھابی تم یہاں؟ ہم بس پانی پینے آئے تھے۔ لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگلے چند دن عجیب گزرے۔ عرفان اب آمنہ سے نظریں چراتا تھا۔ سارا ہر وقت ہنستی بولتی رہتی، لیکن اس کی ہنسی میں کچھ جھوٹ سا لگتا تھا۔ ایک دن آمنہ نے عرفان کو سارا کے کمرے کے باہر کھڑے دیکھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر سے سرسراتی آوازیں آ رہی تھیں۔ آمنہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے قریب گئی۔ دروازے کی جھری سے اس نے دیکھا کہ سارا لیٹی ہوئی ہے اور عرفان اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اس کا ہاتھ سارا کے بالوں میں پھنسا ہوا ہے۔ دونوں خاموش تھے، لیکن خاموشی اتنی بھاری تھی کہ لگتا تھا ابھی کوئی بڑا گناہ ہونے والا ہے۔ آمنہ کی سانس رک گئی، وہ پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ایک عجیب سی جلن۔ کیا واقعی وہ دونوں؟ لیکن پھر اچانک ایک رات عرفان آمنہ کے کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا، آہستہ سے بولا، بھابی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آمنہ ڈر گئی، پیچھے ہٹی۔ عرفان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں وہ سچ نہیں۔ سارا اور میں، ہم کبھی نہیں۔ وہ میری بہن ہے، سگی نہیں لیکن دل سے۔ آمنہ نے آنسو بھری آنکھوں سے پوچھا، تو وہ سب کیا تھا؟ رات کو کمرے میں وہ قربت؟ عرفان نے گہری سانس لی، آنکھیں جھکا لیں اور بولا، بھابی سارا کو ایک لڑکا پسند ہے، وہ مجھ سے مشورہ مانگتی ہے، بس اتنا ہی۔ لیکن میرا دل۔ وہ رکا، آمنہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ میرا دل آپ کے پاس ہے بھابی، ہر لمحہ، ہر سانس میں صرف آپ۔ آمنہ کا جسم کانپ گیا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ پائی۔ عرفان نے آہستہ سے اسے دیوار سے لگایا، اس کے کان میں سرگوشی کی، میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، حرام ہے،
لیکن میں روک نہیں پا رہا۔ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں دل کہتا ہے بس آپ کو چھو لوں، آپ کو اپنا بنا لوں۔ آمنہ کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ عرفان کا ہاتھ اس کی کمر پر پھسل گیا، اس کا چہرہ قریب آتا گیا۔ کمرے میں صرف 2 سانسوں کی آواز تھی۔ باہر ہوا چل رہی تھی، دروازے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور اندر ایک گناہ کا سایہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ سارا کی آواز آئی، بھابی تم سوئی نہیں؟ دونوں الگ ہوئے۔ عرفان تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، آمنہ نے چادر سنبھالی۔ سارا اندر آئی، اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ وہ عرفان کو دیکھ کر مسکرائی، بھائی تم یہاں؟ عرفان نے جلدی سے کہا، بس بھابی سے دوائی مانگ رہا تھا، سر درد ہو رہا ہے۔ سارا نے آمنہ کی طرف دیکھا، پھر عرفان کی طرف۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بولی، اچھا تو میں بھی یہیں سو جاؤں، تینوں مل کر باتیں کریں؟ آمنہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ عرفان خاموش تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا لمحہ کیا لائے گا۔ کیا یہ راز کھل جائے گا؟ کیا کوئی گناہ ہوگا؟ یا پھر سب کچھ یوں ہی لٹکتا رہے گا؟ دل میں جلن، جسم میں آگ اور آنکھوں میں وہ سوال جو کبھی زبان پر نہیں آتا، کیا ہم واقعی روک پائیں گے خود کو؟ رات ابھی باقی تھی اور راز ابھی کھلنا باقی تھا۔ سارا کمرے میں آئی تو ہوا بھی جیسے جم گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، آہستہ سے، جیسے کوئی بلی پنجے گاڑے بغیر چل رہی ہو۔ آمنہ کی سانس پھنس گئی۔ عرفان دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا چہرہ پتھر۔ سارا مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ آمنہ کو پہلے کبھی اتنی خطرناک نہیں لگی تھی۔ بھابھی تم بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ سارا آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی نگاہیں عرفان سے آمنہ، آمنہ سے عرفان پر پھرتی رہیں۔ بھائی تم بھی جیسے کوئی چور پکڑا گیا ہو۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئیں، دونوں پاؤں لٹکائے، اور چادر کو آہستہ آہستہ اپنی گود میں سمیٹنے لگیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تم دونوں کو میری ضرورت ہوگی۔ آمنہ کی زبان تالو سے چپک گئی۔ عرفان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ چپ رہو بھائی، اب میری باری ہے۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بھابھی تم سمجھتی ہو کہ صرف تمہیں عرفان بھائی پسند ہیں؟ اس کی آواز میں کھنک تھی، لیکن زہر بھی۔ میں بچپن سے ان کے ساتھ ہوں، جب تم یہاں نہیں تھیں، جب بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کے ساتھ ساری راتیں جاگتی تھی، ان کے کندھے پر سر رکھ کر روتی تھی، اور وہ مجھے چپ کراتے تھے۔ تم سوچتی ہو کہ وہ تمہارے ہو گئے صرف اس لیے کہ تم ان کی بھابھی ہو؟ آمنہ کا جسم کانپنے لگا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن گلے سے صرف ایک سسکی نکلی۔ عرفان آگے بڑھا، سارا بس کرو، یہ غلط ہے۔ سارا ہنسی، کڑوی ہنسی۔ غلط؟ بھائی تم نے خود بھابھی کا ہاتھ پکڑا تھا ابھی 2 منٹ پہلے، میں نے دیکھ لیا تھا، دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ وہ اٹھی، عرفان کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے پر رکھ دیا۔ بولو بھائی، کیا تم مجھے ایسے ہی چھو سکتے ہو، یا بس بھابھی کے لیے تمہارے اندر یہ آگ ہے؟ عرفان کا ہاتھ کانپ گیا۔ وہ پیچھے ہٹا، جیسے بجلی لگ گئی ہو۔ آمنہ اب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے آنسوؤں کو بوچھا اور بولی، سارا تم کیا چاہتی ہو؟ سارا مڑی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لیکن مسکراہٹ ابھی بھی لبوں پر تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ سچ سامنے آ جائے۔ آج رات یا تو تم دونوں مجھے بتا دو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، یا پھر میں سب کو بتا دوں گی، بھائی صاحب کو، ماں کو، سارے محلے کو۔ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، اور اگر تم دونوں سچ بولو گے تو شاید میں بھی اپنا راز بتا دوں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ باہر کوے بول رہے تھے، چاند اب بادل میں چھپ گیا تھا، اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ عرفان نے آمنہ کی طرف دیکھا، آمنہ نے سارا کی طرف۔ سارا دونوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھیرے ہوئے